مرکزی الیکشن کمیشن نے دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کی قانون ساز کونسل کی بعض نشستوں کو پر کرنے کے لیے انتخابات کا شیڈول جاری کیا ہے۔ تلنگانہ کونسل کے ارکان اے للیتا، محمد فرید الدین، جی سکھیندر ریڈی، این ودیا ساگر، بی وینکٹیشورلو اور کڈیم سری ہری 3 جون 2021 کو سبکدوش ہو گئے۔ دوسری طرف اے پی کے ارکان کونسل سی گووندا ریڈی، محمد احمد شریف اور ایس ویرا راجو 31 مئی 2021 کو سبکدوش ہو گئے۔ الیکشن کمیشن نے کرونا وبا کی دوسری لہر کے سبب دونوں ریاستوں کے کونسل کے 2 سالہ انتخابات منعقد نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، تاہم اب صورتحال میں بتدریج بہتری آئی ہے اور ان نشستوں کے انتخابات کے لیے حالات موزوں ہیں۔ کمیشن کی جانب سے اس خصوص میں 9 نومبر کو نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ 16 نومبر پرچہ نامزدگیاں داخل کرنے کی آخری تاریخ ہوگی۔ 17 نومبر کو پرچہ نامزدگیوں کی جانچ ہوگی۔ 22 نومبر نام واپس لینے کی آخری تاریخ ہوگی اور 29 نومبر کو 9 بجے دن تا 4 بجے شام ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ووٹوں کی گنتی 29 نومبر کو ہوگی۔ کمیشن نے پہلے ہی رہنمایانہ خطوط جاری کر دیے ہیں۔ حضور آباد کے ضمنی انتخاب کی رائے دہی کے بعد وی وی پیٹس کی غیر قانونی منتقلی کی اطلاعات کے پیش نظر تلنگانہ بی جے پی کے لیڈروں ڈی کے ارونا، راجا سنگھ، این رام چندر راؤ نے چیف الیکٹورل آفیسر ششانک گوئل سے شکایت کی اور اس معاملے کی جانچ کروانے کا مطالبہ کیا۔ دوسری طرف ریٹرننگ آفیسر نے کریم نگر میں ای وی ایمز اور وی وی پیٹس کی منتقلی کے مسئلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے عوام سے خواہش کی کہ وہ سوشل میڈیا کی افواہوں پر توجہ نہ دیں۔ کانگریس اور بی جے پی نے پہلے ہی کار میں ای وی ایمز کی منتقلی پر اعتراض کیا ہے۔ سابق وزیر و حضور آباد کے بی جے پی امیدوار ایٹالہ راجندر نے کہا ہے کہ حضور آباد کے عوام فکر مند اور پریشان نہیں ہیں، بالآخر یہ نیکی اور انصاف کی فتح ہے۔ انہوں نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس بات کی اطلاعات ہیں کہ بسوں میں موجود ای وی ایم میں تبدیلی کی گئی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ عہدیداروں کے طرز عمل نے کئی شکوک و شبہات کو جنم دیا ہے۔ اس خصوص میں الیکشن کمیشن سے شکایت کی جائے گی۔ انہوں نے وی وی پیٹس کی منتقلی میں لاپرواہی کا الزام لگایا اور کہا کہ عہدیداروں نے یک طرفہ طور پر کام کیا اور حکمراں جماعت ٹی آر ایس نے جمہوریت کا قتل کیا۔ انہوں نے کہا کہ رقم کا استعمال کرتے ہوئے کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ مناسب نہیں ہے۔ ای راجندر نے دعویٰ کیا کہ ان کو شکست دینے کے لیے کافی کوششیں کی گئی ہیں۔ تیلگو فلموں کے مشہور اداکار کے ستیہ نارائنا خرابی صحت کی بنا پر دواخانے میں شریک کروائے گئے۔ 4 دن پہلے وہ اتفاقی طور پر گھر میں پھسل کر گر پڑے تھے۔ ان کے ارکان خاندان نے ان کو سکندرآباد کے ایک خانگی دواخانے سے رجوع کیا۔ وہ اس دواخانے میں زیر علاج ہیں۔ ان کے ارکان خاندان نے کہا کہ ان کی صحت بہتر ہے اور فکر مندی کی کوئی بات نہیں ہے۔ سماجی کارکن صفیہ ماہی صدر ناری نکیتن نے گانجے کے خلاف حکومت بالخصوص پولیس کی کارروائی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ نشہ کرتے ہوئے سڑکوں پر گرنے والے افراد کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ آئے دن شہر میں قتل کی وارداتیں پیش آ رہی ہیں۔ انہوں نے حکومت سے درخواست کی کہ گانجے کی لعنت کا حکومت خاتمہ کرنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ نشے آور اشیاء پر مکمل طور پر پابندی عائد کی جائے۔ پروفیسر کودنڈارام، صدر تلنگانہ جنا سمیتی نے پالمورو رنگا ریڈی آبپاشی پروجیکٹ کو روک دینے نیشنل گرین ٹریبونل کی جانب سے دیے گئے احکام پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ این جی ٹی کے اس حکم سے متحدہ محبوب نگر اور رنگا ریڈی اضلاع کو شدید نقصان ہوگا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر حکومت جورالا سے اس پروجیکٹ کا آغاز کرتی تو اس طرح کا مسئلہ درپیش نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ اس پروجیکٹ کے آغاز میں تاخیر کی گئی ہے، اسی لیے اس کے مصارف میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ یہ پروجیکٹ تلنگانہ تحریک کے نتیجے میں آیا ہے۔ اس کے ڈیزائن کو بھی تحریک کے جذبے کے ساتھ تیار کیا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے جذبے کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھیں۔ انہوں نے آسمان گڑھ میں نوجوانوں کے لیے جاب فیئر کا افتتاح کیا۔ اس جاب فیئر کا اہتمام حیدرآباد ایسٹ زون پولیس کی جانب سے کیا گیا تھا۔ جاب فیئر میں 27 سے زائد کمپنیوں کے ذمہ داروں نے حصہ لیا اور تقریباً 4000 امیدوار شریک رہے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ 4 برسوں کے دوران
TMI کے اشتراک سے تقریباً 20,000 نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو ملازمت حاصل ہوئی ہے۔ آج بھی تقریباً 1,000 نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو ملازمتیں حاصل ہوں گی۔ یہ شہر حیدرآباد کے لیے ایک فخر کی بات ہے۔ ایک سماجی کاز کے لیے پولیس کی جانب سے یہ جاب فیئر منعقد کیا گیا ہے۔ ہر پولیس ملازم اپنا رول ادا کرتے ہوئے حیدرآباد کو زندگی گزارنے کے لیے بہتر مقام بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جسٹس وجے سین ریڈی جج تلنگانہ ہائی کورٹ نے ضلع نظام آباد میں پین انڈیا قانونی بیداری مہم کا افتتاح کیا۔ اس مہم کا اہتمام نالسا، نئی دہلی، تلنگانہ اسٹیٹ لیگل سروسز اتھارٹی حیدرآباد اور ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی نظام آباد کی جانب سے کیا گیا تھا۔ یہ مہم 14 دنوں تک جاری رہے گی۔ جسٹس وجے سین ریڈی نے تقریب کے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ اس مہم کا مقصد ہر غریب شخص کو مفت قانونی امداد فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قانونی حقوق کے بارے میں معلومات فراہم کرنے، قانونی طریقہ کار، قانونی مسائل اور قانونی تنازعات کے بارے میں آگاہی کے لیے یہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ ڈرائیور کی لاپرواہی کے نتیجے میں کنٹینر دونوں پلوں کے درمیان تقریباً 5 گھنٹے تک پھنس گیا۔ نواحی علاقے گٹکیسر پولیس اسٹیشن کے حدود کے گھن پور آؤٹر رنگ روڈ پر کنٹینر کے ڈرائیور کے حالت نیند میں ہونے کے نتیجے میں اس نے گاڑی کا توازن کھو دیا اور یہ کنٹینر دونوں پلوں کے درمیان پھنس گیا۔ اس کنٹینر میں ڈرائیور کے ساتھ ساتھ کلینر بھی پھنس گیا۔ یہ واقعہ صبح کی اولین ساعتوں میں پیش آیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے کرین کی مدد سے کافی کوششوں کے بعد ان دونوں کو کنٹینر سے باہر نکالنے میں کامیابی حاصل کی، جس کے بعد ان دونوں نے راحت کی سانس لی۔ اس حادثے میں دونوں معمولی زخمی ہو گئے۔ پولیس کرین کی مدد سے اس کنٹینر کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تلنگانہ کو آندھرا پردیش میں ضم کرنے سے متعلق اے پی کے وزیر پی نانی کے ریمارکس کی TSJAC اور OUJAC نے شدید مذمت کی۔ ان تنظیموں نے کہا کہ شہداء کی قربانیوں کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ انہوں نے دونوں تیلگو ریاستوں کو متحد کرنے سے متعلق اسمبلی میں قرارداد منظور کرنے نانی کے ریمارکس کو نامناسب قرار دیتے ہوئے شدید برہمی کا اظہار کیا اور یونیورسٹی کے احاطے میں احتجاج کرتے ہوئے نعرے بازی کی۔ آرٹس کالج میں وزیر موصوف کی تصویر پر چپلوں کا ہار پہنایا گیا۔ اس موقع پر پانی فنڈز ملازمتوں کے لیے عزت نفس کے ساتھ قائم تلنگانہ ریاست کو دوبارہ اے پی میں ضم کرنے کی سازش کا الزام لگایا گیا۔ OUJAC کے لیڈر ہریش گوڑ نے مطالبہ کیا کہ ریاست کے عوام سے نانی معذرت خواہی کریں۔ سیکیورٹی کے بغیر کار میں VVPAT کی منتقلی پر BJP اور کانگریس کے کارکنوں نے شبہات کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ عہدیداروں کی نگرانی کے بغیر حضور آباد میں کل ہوئی رائے دہی کے VVPATs منتقل کی گئی ہیں۔ SRR ڈگری کالج کے قریب رات دیر گئے EVM منتقل کی جانے والی کار کو BJP کے کارکنوں نے روک دیا۔ اسی دوران کانگریس امیدوار وینکٹ نے کالج کے قریب عہدیداروں کو روک دیا اور شدید برہمی کا اظہار کیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے کہا ہے کہ مجلس اب سے مہاراشٹر کے تمام انتخابات میں حصہ لے گی اور دوسری جماعتوں کے ساتھ اتحاد کے راستے بھی کھلے ہیں۔ انہوں نے اورنگ آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے چین اور کشمیر کے مسائل سے نااہلی سے نمٹنے کے لیے نریندر مودی حکومت پر تنقید کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ چین ہندوستان کی زمین پر آ گیا ہے لیکن حکومت اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ اگر کسی نے ہماری زمین پر قدم نہیں رکھا ہے تو آپ کیوں بات چیت کے اتنے دور منعقد کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ BJP کو ارکان پارلیمنٹ کی ایک ٹیم لداخ لے جانا چاہیے اور زمینی حقیقت دکھانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ BJP اور RSS اس مسئلے پر خاموش ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جموں کشمیر میں آرٹیکل 370 برخاست کرنے کے فیصلے سے کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔